چھوڑنا پڑا اور مدینہ منورہ چلے گئے. مدینہ منورہ کا دوسرا سال تھا, مسلمانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, یعنی اگر کافر مارتا تھا تو ابھی اجازت نہیں تھی کہ تم بھی سامنے مارو, اچھا برداشت کرتے رہو برداشت کرتے رہو برداشت کرتے رہو. تو دوسرا سال تھا مدینہ منورہ کا کہ رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے اور جہاد بھی فرض ہوا. مکہ مکرمہ میں مسلمان روٹی ایک ٹائم کھاتے تھے, مدینہ منورہ میں 2 دفعہ کھانے لگے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے روزے فرض کیے کہ اگر تم زیادہ کھانے پینے کے عادی ہو گئے تو تم تو راحت پسند ہو جاؤ گے, اسلام کو دنیا میں لے کے کیسے پھرو گے. اور اگر آج کا حال پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا, سال کے 12 مہینے روزے ہو جاتے. روزے کی فرضیت کے پس پردہ یہ تھا کہ تم تو تن پرور بن رہے ہو, راحت پسند بن رہے ہو, اپنے وجود کی نگہداشت کے ہر وقت یہ کھانا ہے, یہ پینا ہے, یہ لباس ہے, یہ تو تم ہر وقت جسم کی نگہداشت میں رہتے ہو. تو اگر تمہیں یہ کہنا کسی ایسے علاقے میں جہاں زندگی کے آثار ہی نہیں ہے وہاں تمہیں کلمہ لے کے جانا پڑا تو تمہارے تو دانتوں کو پسینہ آ جائے گا. اس لیے روزے دیے گئے. روزوں کے بعد جہاد کا حکم دے دیا گیا. پہلا جو باقاعدہ حق و باطل کا مارکا سجا اور اسلام کے سرفروشوں کو اپنی 13 سال کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولنے کا حکم ملا اور لیلائے شہادت کے سے ہم آغوش ہونے کا چانس ملا. وہ موقع غزوہ بدر تھا جو 12 رمضان المبارک دوسرے سال ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 12 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے. ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے جن کو اپنے مسجد کے مصلی کا امام بنایا. اچھا, ہمارے ہاں اس دور کے ائمہ مساجد سے جو ایک بالعموم غلطی ہو رہی ہے نا, وہ یہ ہے کہ برگد کا درخت بن کے ہم زندگی گزارتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بوہڑ کے درخت کے نیچے کوئی درخت نہیں اگ سکتا کیونکہ اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوتی ہیں کہ پودے کو دھوپ چاہیے, تو وہ تھوڑا سا ادھر پھرتا ہے تو برگد اور بوہڑ کی شاخیں ادھر پھیل جاتی ہیں ادھر پھیل جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مقتدی پورا امام تھا. یہ نابینا صحابی تھے, حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے. نابینا صحابی بھی امامت کے مسائل اتنے جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں گئے تو اپنا مصلی ایک نابینا صحابی کے حوالے کر گئے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر امام کو اپنے ہر مقتدی کو امام بننے کا فن سکھاتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ اگر کبھی نبوت کی طرح نکلنا پڑ گیا تو پیچھے مسجد میں نماز پڑھانے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اسلام نے یہ مزاج دیا کہ ہر امام دیکھے کہ آج میرے مقتدی اس میں 20 مقتدی میں سے 6 ایسے ہیں جو ہر نماز پڑھا سکتے ہیں, اگلے مہینے 8 ہو گئے, اگلے مہینے 10 ہو گئے, کہ ہر مقتدی امام بھی بنے مقتدی بھی بنے. پھر نبوت کی زندگی امام گزار سکتا ہے. ورنہ اس کو کہا جائے گا فلاں علاقے میں جاؤ, وہ کہے گا پیچھے نماز پڑھانے والا تو ہے ہی کوئی نہیں, فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھا سکتا, میں کیسے جاؤں. تو وہ کیسے جائے گا, اس نے نبی کی طرح امامت کے شب و روز گزارے ہی نہیں. اور اگر وہ گزارتا تو مقتدیوں کا یہ حال نہ ہوتا. ابن ام مکتوم کو بنایا, ابو لبابہ کو مدینہ منورہ کا نگران بنایا. رمضان المبارک کے دن تھے, صحابہ بڑے خوش, 313 صحابہ, 2 گھوڑے, 70 اونٹ, اور یہ مدینہ منورہ سے قافلہ چلا. یہاں تک گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی. بدر کے قریب آ کے پتہ چلا کہ ابو سفیان جو 1000 اونٹوں کے اوپر شام سے سامان تجارت کا نفع لے کر مکہ مکرمہ جا رہا تھا, اور جس کے متعلق طے یہ تھا کہ اس دفعہ شام کے تجارت کا سارا نفع اس سے اسلحہ خرید کر مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے گا, وہ لشکر جب گزرنے لگا تو یہ بدر سے ہو کے گزرتے تھے. بدر مدینہ منورہ سے 90 میل کے لگ بھگ ایک جگہ ہے جو 4.5 کلومیٹر کے لگ بھگ ایک میدان ہے جہاں کنویں ہیں پانی کے. اس لیے مکہ سے آنے والے شام کو جانے والے قافلے یا شام سے لوٹ کر مکہ کو جانے والے وہ بدر میں ضرور ٹھہرتے تھے, پانی پیتے تھے, گھوڑوں کو پانی پلاتے تھے, کھلا میدان تھا. اس لیے آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان لمبے بھاری نفع کے ساتھ بدر سے گزرے گا اور یہی نفع کل اسلحہ لے کر مسلمانوں پہ حملہ ہوگا, لہٰذا ان کا اس اسلحہ کو, اس مال کو چھین لیا جائے. اس مزاج سے, چونکہ ابو سفیان کے ساتھ 40 آدمی تھے, آپ نے 313 لیا. ابو سفیان جب مدینہ کے حدود میں داخل ہوا تو اس کو پتہ تھا, دانا انسان تھا, بعد میں مسلمان بھی ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر تھا, ام حبیبہ کا والد تھا, حضرت معاویہ کا والد تھا, ہندا رضی اللہ عنہا کا شوہر تھا, دور اندیش انسان تھا. جب حدود مدینہ میں داخل ہوا تو اس نے دور دور اپنے جاسوس پھیلا دیے. تو جاسوسوں نے خبر دی کہ مسلمانوں کا لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ سے چل پڑا. تو جو اس کا راستہ تھا بدر کا, اس نے اچانک یو ٹرن لیا, پھرا اور سمندر کے ساحل کی طرف چلا گیا جس طرف بالعموم لشکر جایا نہیں کرتے, قافلے گیا نہیں کرتے. آپ وسلم جو بدر کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو قافلہ ادھر چلا گیا ساحل کی طرف. ابو سفیان نے ایک آدمی بھیج دیا, زمزم اس کا نام تھا, مکہ مکرمہ میں, کہ عین ممکن ہے کہ مسلمان تعاقب کر کے, اب جو جانور سامان سے لدے ہوتے ہیں وہ تو تیز نہیں بھاگتے, مسلمان ممکن ہے تعاقب کر کے, لہٰذا اپنے سامان کو بچانے کے لیے جلدی مکہ سے چلو, مکہ سے چلو.
اہل مکہ کے ہاں جب یہ قاصد پہنچا، اس نے اونٹ کے کان کاٹے ہوئے تھے، ناک کاٹی ہوئی تھی، اپنا گریباں چاک کیا ہوا تھا، لباس اتارا ہوا تھا، سر پہ راکھ تھی، یہ کسی آدمی کی خطرناک ترین صورتحال کا اعلان ہوتا تھا. جیسے ہمارے یہاں ایمبولینس کے سائرن بجتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو اس حیث کے ساتھ جب کوئی سوار کسی علاقے میں آتا تو لوگ جتنی مصروفیت میں ہوتے چھوڑ کے بھاگ کے آتے. ابو جہل بیت اللہ میں بیٹھا تھا. میں نے گزشتہ جو عرض کیا تھا کہ حضرت عاتقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھو ام حکیم نام تھا، عاتقہ جڑواں بہن تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی. اس نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب میں نے پچھلے جمعے سنایا تھا. اس خواب کی روشنی کا یہ تیسرا دن تھا. تو اس خواب میں حضرت عاتقہ نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 3 دن کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر قطر گاہوں کی طرف جا رہے ہیں. ابو جہل باہر نکلا، اس نے چیخ پکار سنی، بھاگ کے گیا. اس نے کہا زمزم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا اپنے قافلے کی خبر لو. اہل مدینہ حملہ آور ہونے کے لیے چل پڑے. تو اندر سے بھرے تو پہلے بیٹھے تھے، جیسے امریکہ حملہ تو پہلے افغانستان پہ کرنا چاہتا تھا، اپنی ڈیٹ ایکسپائر عمارت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو خود گرا کر اندر سے تو پروگرام پہلے ہی تھا. مشرکین مکہ پہلے بھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ مدینہ منورہ سے ہر سال لوگ جو حج پہ آتے تھے تو وہ اہل مکہ جو بیت اللہ کے مجاور تھے، گدی نشین تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، ان کے لیے پھر وہ اونٹ لاتے تھے، بکریاں لاتے تھے، ستو لاتے تھے، کھجورے لاتے تھے، گھی لاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو آپ نے جا کے ان کو اسلام دیا اور کہا ان سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ حاجی جب بیت اللہ آئے تو نہ ان کے پاس ستو تھے، نہ کھجورے تھیں، نہ بکریاں تھے، نہ اونٹ تھے، نہ گھی تھا. تو بیت اللہ کے جو متولی تھے انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی نے کہا ہے کہ اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری روٹی پانی پہ لات مار دی اس نے. اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ مدینہ منورہ سے جو نظر و نیاز وہ لایا کرتے تھے اپنے زمانے کی، وہ تو لانا چھوڑ گئے. کیونکہ آپ علیہ السلام فرمایا جب تمہیں مسئلہ ہو نفل پڑھو، جب تمہیں مسئلہ ہے نماز پڑھو، جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو سورہ یاسین پڑھو، جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو دعا مانگو. تو یہ کہتے تھے جب تمہیں مسئلہ ہو حبل کے پاس ہو اونٹ دو، لات کے پاس ہو کھجوریں دو، منات کے پاس ہو ستو دو، ود کے پاس ہو گھی دو، سوا کے پاس ہو اونٹنی دو. تو بالکل نظریات کا ٹکراؤ تھا. پہلے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کام کرتے ہیں، مدینہ میں ذہن بنا کہ اللہ کام کرتا ہے. تو پھر مدینہ سے جتنے بھی اونٹ آئے وہ خالی ہے، ان پہ کچھ نہیں تھا. اس پہ روٹی پانی بند ہوئی. اس پہ اصل پریشانی اہل مکہ کو یہ تھی. تو اندر سے تو پہلے پھٹے ہوئے تھے، کچن کے خرچ کم ہو رہے تھے، روٹی پانی کم ہو رہی تھی. اس کا انہوں نے بہانہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جا کر ہمارے بزرگوں کی توہین کی ہے. مدینہ میں جا کر مذہبی طور پر ایکسپلائٹ کیا اپنے لوگوں کو کہ تمہیں جانتا نہیں حضرت ود کے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ حضرت یغوث کے خلاف باتیں کرتا ہے، حضرت لات. یہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا بخاری شریف کی روایت ہے غالباً کہ یہ جو بڑے بڑے بت تھے یہ بت نہیں تھے، نیک لوگوں کی یادیں تھیں. ابن کثیر نے لکھا ہے ود سبا یغوث یعوق نصر یہ ادریس علیہ السلام کے 5 نیک بیٹے تھے جن کے ناموں کو انہوں نے پتھر بنا کے حرم میں رکھے ہوئے تھے. اور یہ جو حبل تھا یہ حابیل علیہ السلام پہلا مظلوم مقتول آدم علیہ السلام کا بیٹا شہید تھا، اس کے نام پہ حابیل تھا، حبل تھا. لات ایک نیک انسان تھا جو حاجیوں کو ستو دیا کرتا تھا، حاجیوں کے گھوڑے کو چارہ دیا کرتا تھا ان کے لیے. تو لوگ خوش تھے. ان کا مشرکین مکہ کا تصور یہ تھا کہ نیک لوگ جب نیکی زیادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ خوش ہو کر انہیں اپنے اختیارات دے دیتا ہے، اور نیک لوگ جب مر بھی جاتے ہیں تو بھی اختیارات ان سے چھین نہیں جاتے. تو وہ کہتے تھے حبل سے اللہ راضی ہوا حابیل سے، لہٰذا یہ حبل اس کا یہ پتھر ہے، تمہیں جب ضرورت ہو اس حبل کے پاس ہو، بکرا دو، چھترا دو، دمبا دو، مرغا دو، لکڑی دو، اس سے وہ حبل تمہارے کام کر دے گا. تو لوگ اس پہ ایکسپائرٹ ہوتے تھے، پھر وہ کام کرتے تھے. نبوت نے آ کر جڑوں سے اکھیڑا کہ پاگلو یہ کچھ نہیں کرتے، اکیلا اللہ سب کچھ کرتا ہے. یہ نظریات کی ٹکراؤ تھی. محمد سے انہیں کو نفرت نہیں تھی معاذ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صادق امین تو آپ کو کہتے تھے. مسئلہ روٹی پانی کا تھا. ابو جہل کو پتہ چلا کہ اچھا ہمارے لشکر پہ حملہ ہوا، تو اس نے تو مکہ میں آگ لگا دی. ایک ایک گھر میں کہا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے میرے سے قرض لے، جس کے پاس اونٹ نہیں ہے میرے سے سواری لے، جس کے گھر والے مقروض ہیں میرے سے قرض ادا ہونے کا سامان لے، جس کے پاس اسلحہ نہیں میرے پاس اسلحہ لے، او اپنے بزرگوں کو بچائیں. محمد نے تو جا کر مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگوں کی توہین کر دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس پر مذہبی جنون چڑھا اور لوگوں نے کہا بچاؤ بچاؤ. اس گھر سے اس گھر سے اس گھر سے صرف 2 آدمی نہ چلے ساتھ سرداروں میں، باقی سارے چلے. ایک امیہ تھا جو مکہ کے بڑے سرداروں میں تھا، یہ بدر میں ساتھ نہ چلا. شروع میں کیوں نہ چلا؟ میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا سعد بن معاذ رضی اللہ صحابی تھے. امیہ جب مدینہ منورہ جاتا تو یہ ان کا میزبان بنا کرتا تھا، صحابی تھے. جب مکہ مکرمہ یہ سعد آتے تو یہ امیہ کے مہمان بنا کرتے تھے. ابو جہل کو پتہ چلا کہ سعد بن معاذ مکہ مکرمہ میں امیہ کے گھر ٹھہرا ہوا ہے.
حضرت سعد نے کہا یار میں بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں. امیہ نے کہا دوپہر کو حرم خالی ہوتا ہے, اس وقت نہیں. کی نیت سے سیدنا سعد بن معاذ کو لایا. طواف کر رہے تھے اتنے میں ابو جہل آ گیا. مشرکین طواف کرتے ہوئے سیٹیاں بجاتے تھے, ان کا مذہبی رواج تھا. تالیاں پیٹتے تھے, یہ ان کا مذہبی حصہ تھا. جیسے اب بھی تالی خوشی پہ نہیں, یہ سیٹیاں نہیں بجاتے. یہ مشرکین مکہ کی عبادت تھی, مذہبی حصہ تھا. تو اس نے کہا امیہ سے یہ کون طواف کر رہا ہے جو غلط طریقے پہ کر رہا ہے, نہ سیٹیاں بجا رہا ہے نہ تالیاں بجا رہا ہے. اس نے کہا یہ سعد بن معاذ ہیں. اس نے کہا اچھا جس نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے, یعنی یہ انصاری صحابی تھے, مدینہ منورہ کے رہائشی تھے, یہ مدینہ کے سردار تھے, مکہ کے لوٹے پیٹے قافلوں کو انہوں نے سہارا دیا تھا. اس نے کہا اچھا اس نے پناہ دیا. ابو جہل جا کے قریب ہو کہنے لگا کہ اگر تو سعد بن امیہ کا مہمان نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا. آگے یہ بھی صحابی تھے, سردار تھے مکہ مدینہ منورہ کے. اس نے کہا ہوش سے بات کر, تیرا کوئی قافلہ بدر سے گزر کے شام نہیں جائے گا, میں تمہاری ریڑھ کی ہڈی توڑ دوں گا تجارت میں. کیونکہ اہل مکہ کی ساری روز گزر اوقات تو تجارت پہ تھی. اس نے کہا تمہارا ایک قافلہ بھی میں بدر سے گزر کے شام نہیں جانے دوں گا, بکواس نہ کرو. اس پہ امیہ نے کہا تمہیں, ان کو کہنے لگے سعد کو, تمہیں پتہ نہیں ہے ابو الحکم سے بات کر رہے ہو, یہ سردار تھا مکہ کا. ابو جہل تو بنا حضور کی نہ مان کر صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء کہتے ہیں ہر وہ شخص جو حضور کی نہ مانے اور غیروں کی مانے وہ ابو جہل کے پیچھے ہوتا ہے, جہالت کا باب ہوتا ہے. حضور کی نہیں مانتے پاگل, کس کی مانتے ہو؟ تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ابو الحکم ہے. تو سعد نے دیکھا کہ جس نے مجھے پناہ دینی تھی اور ابو جہل کو ڈانٹنا تھا وہ تو یہ میرا میزبان تھا, یہی مجھے کہہ رہا ہے. تو انہوں نے پلٹ کے کہا تو بھی بکواس نہ کر, میں نے سنا ہے اپنے نبی سے, تو بھی ان قریب ہم سے قتل ہونے والا ہے. امیہ نے کہا کس نے کہا؟ کہ ہمارے نبی نے کہا. اس نے کہا مارا گیا پھر میں تو. اس نے کہا اب مکہ, مکہ میں مارا جاؤں گا یا باہر؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا اتنا مجھے بتا دے کہ میری قتل کر, میں اب قتل تو ہو جاؤں گا کیونکہ تمہارے نبی نے کہہ دیا ہے, اس سے میں بچ نہیں سکتا, لیکن یہ بتا کہ مکہ کے اندر مارا جاؤں گا یا باہر مارا جاؤں گا. صاحب نے کہا مکہ سے باہر ہی مارا جائے گا. اس نے کہا میں بیت اللہ میں قسم دیتا ہوں مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا. یہ دشمن کو یقین تھا ہمارے نبی کی بات پر. ہمیں ہمارے نبی نے کہا جس گھر میں موسیقی ہوگی زنا آئے گا, ہمیں یقین ہے اتنا؟ بولو جی, جس گھر میں موسیقی ہوگی زنا آئے گا, ہمیں یقین ہے؟ تی شوق سے ہے واعظ کیا بات ہے ڈر کی, جنت تیرے قبضے میں ہے دوزخ تیرے گھر کی. ہم تو عاشق رسول ہیں, ہم مانے نہ مانے ہم عاشق ہیں. یہ بدترین دشمن امیہ, حضرت بلال کا آقا, مکہ مکرمہ میں جس آدمی نے صحابہ کو سب سے زیادہ جسمانی اذیتیں دی یہ امیہ تھا. اس نے کہا اچھا مکہ سے باہر؟ ہاں. اس نے کہا پھر میں مکہ سے نہیں نکلوں. جب بدر پہ جانے کی باری آئی تو اس نے بیوی کو جا کے کہا یسربی مہمان نے مجھے کہا تھا. اس وقت مدینہ کا نام یسرب تھا. اس نے کہا مجھے اس نے کہا تھا کہ ان کے نبی نے کہا کہ تو قتل ہوگا. تو میں, بیوی کہنے لگی وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, تو نہ جانا ورنہ مارا جائے گا. ابو جہل اس کے پاس آیا کہ تو سردار ہے, اگر تو نہ گیا تو کوئی بھی نہیں جائے گا. اس نے کہا کوئی نہ جائے, میں نہیں جاتا. اندر کی بات نہ بتائے کہ مجھے تو حرم میں سعد بن معاذ نے کہہ دیا تھا. اس نے کہا یار مہربانی, اس نے کہا میں نے جانا ہی نہیں, مجھے پتہ ہے. اس نے کہا مسئلہ کیا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ, میں نہیں جاتا. ابو جہل مکار آدمی تھا, اس نے کہا اگر یہ سردار نہ گیا تو الناس علی دین ملوکہم, لوگ تو اپنے سرداروں کے پیچھے چلتے ہیں, اگر یہ نہ گیا تو کوئی بھی نہیں جائے گا. اس نے کہا اس طرح کر, ایک منزل چلا اس پہ تو لوٹ کے واپس آ جانا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امیہ چلا گیا. اس نے کہا میں نے حدود حرم سے نکلنا ہی نہیں. اب قافلہ ساتھ ہے لیکن اندر یقین اتنا پیوست ہے کہ قافلے کی کثرت, ہتھیار کی فراوانی, ارد گرد جم گھٹا مجھے محمد کی بددعا سے بچا نہیں سکتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس پر ابو جہل نے پھر منت کی کہ بیوی کے پاس آئے چلا جاؤں. اس نے کہا مرنا ہے تو چلے جاؤ, مر تم جاؤ گے. اس نے کہا میں پہلی منزل سے واپس آ جاؤں گا. اس نے کہا پھر حدود حرم تک پہلی منزل رکھو.